علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول سلام بعد کلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بات شروع کرتے ہیں، سلام نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اول سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بھائی، آپ تو اشارہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو سب معلوم ہے، اور یہ بات بہت مشہور ہے، عقل مند کو اشارہ کافی۔ یہ جو آپ نے اظہار نصرت کی اور وقفہ تربیت کی بات کہی ہے، یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، یہ بزرگوں کی باتیں جتنی بھی ہیں، یہ قرآن حدیث کی ہی باتیں ہیں۔ اب چونکہ ہم علم کی لائن سے نابلد رہے، کالج یونیورسٹیز میں رہے، دفتروں میں سروس کری، تو یہ بات جو بھی ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہی ہے، اور بیانیہ اسی طرح ہے۔ اور جب ہم تفسیر میں بیٹھیں گے، کبھی قرآن کی تفسیر کوئی مفسر کر رہا ہو اہل علم، تو یہ ساری باتیں اس میں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ تو حضرت عوام کو وہ قرآن کی تفسیرات اس انداز سے بیان فرماتے تھے، سہل اور سلیس اور آسان طریقے سے، کہ سننے والے کی عقل میں بیٹھتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ بات تھی، تو اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، اس کی جاذبیت، اس کی کشش اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتی تھی، یعنی اپنی کوئی ذاتی بات نہیں ہوتی تھی، وہ ساری باتیں۔ تو اور یہ بات ایک مرتبہ آپ نے یوں فرمائی کہ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے 6 نمبر کہاں سے آئے، تو 6 نمبروں کے بارے میں پوری تفصیل قرآن حدیث کی روشنی میں جہاں جہاں ذکر ہے، ایمان کا، یقین کا، کلمے کا، نماز کا، علم کا، ذکر کا، اور جناب علی اکرام کا، اخلاص کا، اللہ کی راہ میں مجاہدے کا، قربانی کا، وقت لگانے کا، یہاں تک کہ جان مال پوری لگانے کا، تو یہ قرآن کی آیات پڑھتے رہے، احادیث نبوی پڑھتے رہے، اور مجمع کو سمجھاتے رہے۔ اب یہ اس انداز کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ بالکل یعنی ذہن سازی، یعنی کسی کو حضرت فرماتے تھے سب سے پہلے اسے مائل کرو، وہ سے شکوک ہے، شبہات ہیں، اسے ابھی ڈاؤٹ ہے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، نبی کون تھے، یا کائنات کیا ہے، زمین آسمان، تو وہ ساری ذہن بنانے کے بعد اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، عجیب انداز تھا۔ یعنی جو خطبہ پڑھتے تھے بیان کرنے سے پہلے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نظام بنائے ہیں، ایک نظام ظاہری، ایک نظام غیبی۔ کبھی یہاں سے شروع کرتے تھے، پھر پوری تفصیل سمجھاتے تھے، نظام ظاہری کیا ہے، نظام غیب کیا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد کبھی کہتے تھے، دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ جسم کی تفصیل سنیں آپ، روح کی تفصیل سنیں، اور دھیان توجہ سے سنیں۔ اب آدمی کریز پیدا ہوتی کہ یار یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح سے کبھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہاں سے شروع کر دیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، دنیا ہے اور آخرت ہے، ایک ختم ہونے والی چیز ہے، ایک باقی رہنے والی چیز ہے، یعنی ذہن کو پہلے سے ہی مشغول کر دینا، یعنی اندر میں جو انسان کے اندر کو ذہن اس کا جو چلتا ہے، دماغ، اس کو ایسا مشغول اور ایسا بیزی اور ایسا متوجہ کر لینا کہ وہ بات کو لیتا رہے۔ یعنی دماغ یوں نہ کہ یہ تو سنی سنائی ہے، یہ تو حضرت یہی بولتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ وہی رٹی رٹائی، آپ پچھلی سنو کیسی، وہی پچھلی سنو وہی۔ اور حضرت کی یہ خاص بات تھی کہ جب بھی تقریر کرتے، نئی بات ہوتی تھی۔ نئی سے مراد یہ کہ سننے والا محسوس کرتا تھا، وہ بات تو ہوتی تھی جو موجود ہے، قرآن حدیث میں بولتے تھے، لیکن ایک انداز، اور یہ حکمت کہلاتی ہے۔ حکمت، بصیرت اور فراست، اور اس کے ساتھ تقوی اور جوڑ لو، تقوی سب کی ام الاعمال ہے، گویا سب سے بڑی طاقت۔ تو اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں، ارے روشنی تو وہ ڈالے جس پہ کوئی ٹارچ وغیرہ ہو، موم بتی ہو، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں موبائل سب کے پاس رہتا ہے، موبائل میں ٹارچ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب، لوگ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا کہاں، تو چراغ تو ہے ہی نہیں، اب تو ٹیوب لائٹ ہے، بلب ہے، بلب کے تلے تو روشنی ہوتی ہے، چاروں طرف روشنی ہوتی ہے۔ تو اب دین اتنا پھیل چکے کہ اب یہ کہنا کہ صاحب چراغ تلے اندھیرا، اب چراغ جلتا ہی نہیں، چراغ ہوئے تو کہہ سکتے تھے،
لیکن چراغ کے تلے بھی ذرا سا اندھیرا ہوتا ہے، باقی تو اسے روشنی پھیلاتا ہے وہ۔ بہرحال تو اس سلسلے میں آپ سے میں یہ عرض کروں کہ حضرت بتاتے تھے کہ ہم یہ چیز جو لے کے چل رہے ہیں، دعوت کا کام، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، ایک پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ۔ جیسے وہ پلان بناتا ہے نا کوئی انجینئر کی، اتنے سال کا پلان گورنمنٹ بناتی ہے، 5 ایئر پلان، 10 ایئر پلان، 50 ایئر پلان، 20 ایئر پلان، 20 سال کا، 15 سال کا، 10 سال کا پلان۔ یہ میٹرو کا پلان کتنے پہلے بنا، اب امپلیمنٹ ہو رہا۔ تو یہ پلان ہے، یہ ہمارا ایک پلان ہے، اور اس کے پلان کے پورا ہونے میں 4 دور آئیں گے۔ 3 دور سے جب پار کر جاؤ گے تو پھر چوتھا دور فائنل ڈیسیجن کا ہوگا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اب اللہ تبارک و تعالی جب کوئی اپنی منشا یا اپنی بات کا نفاذ کرنا چاہتے، امپلیمنٹیشن، تو اللہ کی سنت یہ ہے، سنت اللہ یہ جاری ہے کہ سب سے پہلے دعوت کا وجود قائم کرتے، وجود دعوت، کو ایگزسٹنٹ، اسٹارٹنگ، beginning the work of dawah, starting the work of tabligh, starting the work of dawah. Dawah means calling towards Allah، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ اصل دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں یہ ترتیب رہی، نبی آیا، نبی نے دین کی دعوت دی، نبی چلا گیا، نبی گیا، دعوت گئی، دین گیا، زندوں میں سے دین نکل گیا، پھر اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، تیسرا نبی بھیج دیا، بیک وقت، یعنی ایک وقت میں کئی نبی ہوئے مبعوث۔ تو یہ ایک سلسلہ گویا اب چونکہ نبیوں کا دروازہ تو بند ہو گیا تو نبی تو بھیجیں گی نہیں، لیکن جو کام اللہ نے دیا ہے جسے دعوت کہتے ہیں، وہ دعوت کا وجود قائم کر دیتے، اور اس کو کہتے تھے یہ سٹیجز ہیں، یہ فیزز ہیں، یہ مراحل ہیں۔ وجود دعوت، دعوت کا وجود قائم کرنا۔ جب دعوت کے وجود قائم ہوگا اور اس میں دعوت میں لگیں گے لوگ، تو عداوتیں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، مجاہدہ پڑے گا، مشقتیں پڑیں گی، بچہ لگے گا تو ماں خلاف، باپ خلاف، بھائی خلاف، بہن خلاف، گھر والے خلاف، چاچا خلاف، دادا خلاف، سب کیا کرنے لگا، کہاں وقت لگاتا ہے، کہاں جاتا ہے، تو یہ سب کیا کرنے لگا بھی، تیری جوانی کا وقت ہے، تجھے پڑھنا ہے، تجھے لکھنا ہے، تجھے یہ کرنا، تجھے وہ کرنا۔ اور تو نے بھی ایک ترتیب بتائی کہ اس میں اختلاف، نبی دعوت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہے ہیں، مجاہدے آ رہے ہیں، مشقتیں آ رہی ہیں، تو وجود دعوت، بس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کافی ہے۔ دوسری چیز، جب اس میں لگتے ہیں آدمی، تو پھر یہ جو مجاہدے اور قربانی آتی ہیں، اس میں اسی دور کو کہتے تھے، یہ وقفہ تربیت ہے، تربیت، پیریڈ آف ٹریننگ۔ ہاں کہ صاحب ٹریننگ دی، آئی ایس کر لیا، آئی پی ایس کر لیا، نکال لیا، اب ٹریننگ پہ بھیجو انہیں، پھر پولیس میں بھرتی ہوگی، ٹریننگ پہ بھیجو، ملٹری میں بھرتی ہوگی، ٹریننگ کراؤ انہیں ٹریننگ کھلاؤ، یہ انجینئرنگ کی ٹریننگ، یہ کوکر کی ٹریننگ، یہ فلاں کی ٹریننگ، کوئی بھی دنیا میں کام ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو مشق کرائی جاتی ہے۔ تو یہ وقفہ تربیت جو وجود دعوت، اور دوسرا ہے وقفہ تربیت، ٹریننگ، بھائی اس کو ٹریننگ، اب اس میں مجاہدہ ہے، مشقت ہے، بھاگ دوڑ ہے، بھوکا سوکھا رہنا ہے، جی ہاں، ٹریننگ میں فوجی کو دوڑایا جا رہا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، پتھر باندھے گئے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھا رہے ہیں، سمندر میں کدا رہے ہیں، پیراسوٹ سے کدا رہے ہیں، تو ٹریننگ دلائی جاتی ہے، ٹریننگ ہے۔ اس میں صبر آ جائے، شکر آ جائے، عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، تواضع آ جائے، دبنا آ جائے، غصے والوں کو سامنے لے آئیں گے، غصہ کرے گا آپ سے، اب دکھاؤ لڑکے، دکھاؤ غصہ، کرو برداشت، جی ہاں، طبیعت کے خلاف، ظاہر کے خلاف، مزاج کے خلاف حالات آئیں گے۔ اب اس میں آدمی کی تربیت ہوتی ہے، صحابہ کے ساتھ ہوا، نبیوں کے ساتھ ہوا، تاکہ وہ رونے والے بن جائیں، دعا والے بن جائیں، اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ کے چہیتے بن جائیں، اندر کا غرور نکل جائے، تکبر نکل جائے۔ ہاں، اخلاق کی بات کرتے ہو، بد اخلاق کو تمہارے سامنے لے آئیں گے، اب دکھاؤ اخلاق پہ تقریر کرنا بہت آسان ہے، جی۔ اسی طرح سے یہ تربیت کا پیریڈ ہوا، مخالفتیں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، لیکن جمے رہنا ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اللہ کی مدد کے وعدے، فرشتوں کی بشارت۔ تو یہ وقفہ تربیت، پیریڈ آف ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس میں جمنا ہے۔ یہ وقت جب نکل جائے گا تو تیسرا دور آئے گا، اظہار نصرت، مدد کا دور، نصرت۔ اور یہ نصرت کہتے تھے، یہ نہیں ہے نصرت کہ کوئی کھانا کھلا دے یا دعوت کر دے یا سواری دے دے یا آپ کی کچھ معاونت کر دے، مدد کر دے، نہیں، یہ تو
یہ تو اخلاق ہیں، یہ تو اکرام ہے، یہ تو ایثار ہے، یہ تو ہمدردی ہے، یہ تو اسلامی تعلیمات ہیں۔ اکرام کرنا، نصرت کرنا، دعوت کرنا، کھلانا، مدد کرنا، یہ خدمت کی لائن ہے، بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ لیکن نصرت سے مراد یہاں دین کی نصرت، یہ کہ دین میں لوگ داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اب دعوت میں داخل ہو رہے تو مسلمان ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں تک ہو رہا، لیکن دین میں لوگ داخل ہو جائیں، کیا مطلب کہ ایمان والے پہلے دعوت کے ذریعے اپنا ذہن بنا لے، اپنا مزاج بنا لے، حکمت سیکھ جائیں، تربیت سیکھ جائیں، موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی غیروں کو ان کے ذریعے حکمت سے دعوت دلوائے گا، تو پھر وہ دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ قرن اول کا معاملہ کہ دین کی دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو، او مین کائنڈ، او ہیومن بینگ، او انسانوں، انسانوں کا لفظ ہے، مسلمانوں کا نہیں، مومنین کا نہیں، مسلمین کا نہیں، ہاں انسانوں کا ذکر ہے۔ تو لوگوں کا دین میں، اور وہ قرآن کی وہ سورت پڑھتے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جوگ در جوگ، فوجیں کی فوجیں جب اسلام میں، دین میں داخل ہونا شروع ہو جائے، جی یہ نصرت ہے، یہ ہے خدا کی مدد، یہ ہے دین کی نصرت۔ اور کیا کرو تم؟ فسبح بحمد، رہو، خوب اللہ کی عبادت کرو، خوب اس کی حمد و ثنا کرو، خوب عبادت کرو، خوب رو، خوب ڈرو، خوب مانگو، خوب اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ تفسیر فرماتے تھے اس صورت کی، مفہوم اس کا ہے۔ اور پھر پچھلے واقعات، فتح مکہ کا واقعہ، جنگ بدر کا واقعہ، جنگ احد کا واقعہ، جنگ حنین کا واقعہ، اسی میں سارے واقعات، اور دوسری قرآن کی آیات پڑھ کے، جی قرآن کی آیات نص قطعی قرآن کی دلیل پیش کرتے تھے۔ تو یہ دور جو ہے، یہ ہے تیسرا اسٹیج وائز، فیزز، یا یہ مراحل۔ اور چوتھا دور کہتے تھے فائنل، جی پہلا وجود دعوت، دوسرا وقفہ تربیت، تیسرا اظہار نصرت، اور چوتھا فیصلہ قدرت۔ دیکھیے لفظوں کے، دیکھیے انداز کیا، مطلب کمپوزیشن دیکھیے الفاظ کی، جیسے جیسے دعا میں ایک لہر ملتی ہے کہ ہمارے اکابرین دعا مانگتے ہیں، جیسے کوئی تعمیر بنتی جا رہی ہے، تعمیر بنتی جا رہی ہے، دعا کی تعمیر بنتے 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 عرش پہ پہنچ گئی، آسمان پہ پہنچ گئی۔ ہاں جیسے کوئی تعمیرات، یعنی کوئی ادھر ادھر کا لفظ نہیں، بالکل فٹ ہو رہا دماغ میں، زبان پہ۔ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ کوئی سوچا نہیں جاتا، سوچ کے نہیں بیٹھتا کہ میں یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، ایسے مانگوں گا، اس کے بعد یہ کہوں گا، نہیں بالکل نہیں۔ اللہ کھولتا ہے، رقت طاری ہوتی ہے، یہ دلوں سے بات نکلتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ چوتھا دور جو ہے وہ ہے فیصلہ قدرت۔ اس میں اللہ کی ترتیب یہ رہی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں انہوں نے حجت پوری کر لی، پیغام پورا پہنچا دیا، کوئی قریہ، کوئی جزیرہ، کوئی آئی لینڈ، کوئی کانٹیننٹ، کوئی انسان، کوئی فرد واحد پوری دنیا میں کہیں بچا نہیں، اور وہاں دعوت پہنچ گئی۔ کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے اعتراض کیا، کسی نے اختلاف کیا، کسی نے شدت پہنچائی، کسی نے تکلیف پہنچائی، یہ سارے دور آئیں گے۔ اس کے بعد جیسے فرعون کے زمانے، فرعون ہے، حمان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، کیسے کیسے مظالم ڈھا رہے ہیں، کیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیسے اپنے کو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیسے جناب علی اکڑ رہے ہیں، اترا رہے ہیں، یہ قیامت تک مثال ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور حق کو غالب فرماتے ہیں، باطل کو مغلوب فرماتے ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، کس وقت کون سی طاقت استعمال کر لے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت کے کام کو فکر کے صحیح نحو سے، صحیح انداز سے، اپنی جان مال وقت لگا کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے تھے بعض لوگ دعوت کے کام میں لگتے ہیں اغراض کے لیے، اغراض، سیلف انٹرسٹ، سیلف موٹو، اپنی کوئی غرض، یہ فائدہ ہوگا تو ملاقات ہوگی تو بزنس بڑھے گا، تو فلاں سے تعلق بڑھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے بچوں کا یہ ہو جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، یہ اغراض کہلاتی ہے۔ لیکن دعوت کے کام میں مجاہدہ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، جاتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں، تو دل میں آتا کہ نہیں، تو نے غلط نیت کری تھی، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کام اس لیے نہیں، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اخلاص والے بن جاتے ہیں، پھر اللہ ان سے بہت کام لیتا ہے۔ اور ان کی شروعات اغراض سے ہوئی تھی، اور ان کا آخر، ان کا انتقال، ان کی منتہا اخلاص پہ ہوئی ہے، یہ کامیاب ہے۔ بعض لوگ اغراض کے لیے نہیں بلکہ اخلاص سے لگتے ہیں،
لیکن جب دیکھتے ہیں اس میں تو مال ہے، اس میں تو کھانا ہے، اس میں تو عزت ہے، اس میں تو مقام ہے، اس میں تو اسٹیج ملتا ہے، بیان کرنا پڑتا ہے، ہدیے آتے ہیں، لوگ نوازتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اندر میں ایک کپا ہو جاتا ہے نفس پھول کے، انا ارے صاحب واہ، یہ اخلاص سے لگے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کا انتقال اغراض پہ ہوا، اخلاص سے لگے تھے۔ یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ بڑے نقصان میں ہیں، یہ بڑے رونے کے قابل ہیں، یہ بڑے نقصان میں ہیں، یہ بڑے خسارے میں ہیں، اور رو رو کے کہتے تھے اس بات کو، مجمع بھی ہوتا تھا۔ واللہ اخلاص بہت خوش قسمت ہے جو اخلاص سے لگے اور اخلاص پہ انتقال ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارے لوگ اخلاص والے ہیں۔ میں اپنے کو کہہ سکتا ہوں کہ میں اغراض والا ہوں، میں گنہگار ہوں، آپ سب لوگ نیک ہیں، یہ دعوت کا مزاج رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کی توجہات کی وجہ سے اتنی بات کر لی، اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔